السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم دنیا کے پیچھے کیوں بھاگتے ہیں؟ نام، شہرت، دولت، رشتے، لیکن سب کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دل ٹوٹ جاتا ہے کہ کبھی آپ نے اللہ کے سامنے جھک کر صرف اتنا کہا ہے، یا اللہ اب میں صرف تیرا ہوں۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں سے تقدیر بدلتی ہے۔ انسان اس وقت ٹوٹتا ہے جب وہ سب کچھ پا کر بھی خالی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اصل سکون دولت، لوگ یا مقام نہیں، بلکہ اللہ کی قربت سے ملتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، خبردار، دلوں کو اطمینان صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ جب بندہ دنیا سے منہ موڑ کر کہتا ہے، یا رب تو کافی ہے، تب اللہ دنیا کو اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ہمیں لوگوں سے دکھ دلواتا ہے تاکہ ہم اس کے قریب آ جائیں۔ کبھی دل ٹوٹتا ہے، کبھی دوست چھوڑ جاتے ہیں، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ زندگی رک گئی ہے۔ لیکن وہی لمحہ، وہی ایک سجدہ جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہو، وہ پوری تقدیر کا رخ بدل دیتا ہے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے دنیا میں ضائع نہیں کرتا۔ دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے تخت تک کا سفر صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے صرف اللہ پر بھروسہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جو اللہ پر بھروسہ کرے وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں مل رہا تو صرف ایک کام کرو، بس اللہ کے ہو جاؤ۔ نماز سے دوستی کرو، سجدے کو اپنا رازدار بناؤ، قرآن کو اپنا مشورہ بنا لو۔ آپ دیکھو گے جن چیزوں کے پیچھے آپ بھاگ رہے تھے وہ آپ کے پیچھے دوڑیں گی، کیونکہ اللہ کا بندہ ضائع نہیں ہوتا۔ آج کا انسان ٹوٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے۔ ہم سب کو لگتا ہے کہ ہم تنہا ہیں، لیکن اصل میں ہم نے اپنے دل کا دروازہ اس کے لیے بند کیا ہوا ہے، جو تنہائیوں کا ساتھی ہے، جو خاموشیوں کو سنتا ہے۔ اللہ، ہم کہتے ہیں مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے قرآن کھولا؟ کیا کبھی ہم نے سجدے میں کہا، یا اللہ تو سن لے، سب چھوڑ گئے ہیں۔ دنیا کیا ہے؟ ایک خواب۔ آج جو چیز آپ کے پاس ہے کل کسی اور کی ہوگی۔ دولت، شہرت، لوگ، رشتے سب وقتی ہیں، لیکن ایک چیز ہے جو کبھی نہیں چھوٹتی، وہ ہے اللہ کا ساتھ۔ قرآن بار بار کہتا ہے، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جب آپ دنیا سے ہٹ کر اللہ کے ہو جاتے ہو تو دنیا آپ کے پیچھے آتی ہے، کیونکہ اللہ دنیا کو آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کا صبر ضائع نہیں کرتا۔ کبھی آپ کو اکیلا چھوڑا جاتا ہے تاکہ آپ تنہائی میں رب کو پکارو، کبھی آپ کو ناکامی ملتی ہے تاکہ آپ اللہ سے کامیابی مانگو، اور کبھی سب چھن جاتا ہے تاکہ آپ سمجھو کہ بس وہی کافی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ فرماتا ہے، بے شک صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ دیکھیے، ایک لمحہ ایسا آتا ہے جب بندہ رو رو کر سجدے میں گر جاتا ہے، الفاظ نہیں نکلتے، صرف آنکھوں سے پانی بہتا ہے۔ وہی سجدہ، وہی آنسو تقدیر کا رخ بدل دیتے ہیں۔ یاد رکھو، جس دن آپ کا دل سچے سجدے میں رو پڑا، اسی دن اللہ آپ کو وہ دینا شروع کر دیتا ہے جس کا آپ نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جب آپ اللہ کے ہو جاتے ہو تو دنیا آپ کو روک نہیں سکتی۔ لوگ آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اللہ آپ کو سنبھالتا ہے۔ آپ گرتے ہو
اللہ آپ کو تھام لیتا ہے. آپ روتے ہو، اللہ آپ کی دعاؤں کو سن لیتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ آپ کی زندگی میں وہ کر دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہی نہیں ہوتا. تو میرے پیارے بہن بھائیوں، وہ دعا جو آسمان ہلا دیتی ہے، کبھی آپ نے ایسی رات گزاری ہے جب آپ نے صرف رب سے بات کی ہو؟ نہ موبائل، نہ لوگ، نہ دنیا، صرف اور صرف ایک کمرہ، ایک سجدہ اور نم آنکھیں. ایسی رات میں کی گئی دعا صرف عرش تک نہیں پہنچتی بلکہ عرش کو ہلا دیتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ نازل ہوتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے مانگے تاکہ میں عطا کروں. یہ لمحے وہ ہیں جب تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جب بظاہر ناممکن راستے کھلتے ہیں. دیکھیے، دنیا والوں سے امید کیوں؟ ہم بار بار ان سے امید رکھتے ہیں جن کے ہاتھ میں خود کچھ نہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں عزت دیں، حالانکہ عزت تو صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے. یعنی اللہ جسے چاہے عزت دیتا ہے. جو اللہ سے جڑ گیا، لوگ اس سے جڑنے لگتے ہیں. جو اللہ کو چھوڑ گیا، لوگ اسے چھوڑ دیتے ہیں. اصل طاقت، اصل سہارا، اصل محبت بس اللہ تعالیٰ ہے. جب اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے چھین کر اپنے قریب کرتا ہے، کبھی کبھی لگتا ہے کہ سب کچھ بگڑ رہا ہے، ہر چیز چھن رہی ہے، ہر انسان دور ہو رہا ہے. لیکن حقیقت میں اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا سے الگ کر کے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے. یہ الگ کرنا عذاب نہیں ہوتا بلکہ انعام ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ تنہا ہوتے ہو تبھی آپ رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو. کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ بننے کی علامت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کیسے آزماتا ہے؟ وہ انہیں صبر، خاموشی اور عاجزی کی راہ پر چلاتا ہے. وہ راتوں میں جگاتا ہے، دھوکہ دلواتا ہے، چھینتا ہے، توڑتا ہے، لیکن پھر وہی رب جو توڑتا ہے وہی جوڑتا بھی ہے، اور ایسا جوڑتا ہے کہ دنیا حیران رہ جاتی ہے. آپ بس اللہ کے بن جاؤ، پھر دیکھو کیسے وہ آپ کی کہانی بدلتا ہے. جس نے آپ کو چھوڑا، اللہ اسے آپ کا محتاج بنا دیتا ہے. جس نے آپ کو حقیر جانا، اللہ آپ کو سر بلند کر دیتا ہے. جس نے آپ کو رلایا، اللہ آپ کو ہنسی دیتا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی. یاد رکھو، اللہ دیر کر سکتا ہے مگر بے انصافی نہیں، اور جب وہ دیتا ہے، یعنی جو تم نہیں جانتے، اللہ اس میں بھی کوئی خیر لے آتا ہے. میرے پیارے بہن بھائیوں، اگر آپ کو لگا کہ یہ الفاظ آپ کے دل تک پہنچے ہیں تو بس ایک کام کیجئے، اس ویڈیو کو کسی دوسرے تک ضرور شیئر کیجئے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ حافظ.